اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ جب کبھی میں قرآن و حدیث پر نظر کرتا ہوں تو ایک بات مجھ تک پہنچتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عبادات ہمارے لیے مقرر کی ہیں وہ عبادتیں کچھ خاص مقاصد رکھتی ہیں، وہ عبادتیں ہمارے لیے کچھ خاص پیغام رکھتی ہیں۔ ان عبادات کا ہماری زندگیوں پر لازماً وہ اثر ہونا چاہیے جو اثر قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ مثلاً میں آپ کے سامنے ایک ترتیب میں رکھوں تو نماز کے حوالے سے جب کبھی میں دیکھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 45 میں فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ جب کبھی میں زکوٰۃ کے حوالے سے ذکر کروں تو پھر قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 145 میرے اور 153 میری آنکھوں کے سامنے آتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خذ من اموالہم صدقۃ، کہ ان کے مالوں سے صدقہ نکالو، زکوٰۃ نکالو، کہ جس کے ذریعے تطہرہم، کہ تو ان کو پاک کر دے، وتزکیہم بہا، اور اس کے ساتھ تو ان کو پاک صاف کر دے۔ پھر جب میں روزوں کے حوالے سے دیکھتا ہوں تو 183 نمبر 183 نمبر سورہ بقرہ کی آیت یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزوں کا بھی ایک مقصد کہ اس کے ذریعے تقوی حاصل ہو، اللہ کا ڈر حاصل ہو۔ اور حج کا جہاں تک ذکر تو سورۃ البقرہ ہی کی آیت نمبر 197 میں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت مبارکہ میں کہ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ نہ پھر اس میں کوئی بے حیائی کا کام ہو، نہ اس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو، نہ فسق و فجور کے کام ہوں۔ تو ہر عبادت ہمارے لیے کچھ نہ کچھ اثرات رکھتی ہیں۔ لیکن کیا کہوں، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، آج کل بھی رکھ رہے ہیں رمضان المبارک میں، اور حج کی بھی ادائیگی کرتے ہیں لوگ، اللہ جنہیں توفیق دے، استطاعت دے۔ لیکن جو اثرات قرآن و حدیث میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں وہ اثرات ہمارے سامنے نہیں آتے۔ کیوں ہے ایسا؟ تو اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ آج آپ کے سامنے وہی رکھنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو یہ کہ ہماری عبادات میں اخلاص نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے ہماری عبادات میں۔ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم عبادت اللہ کی کر رہے ہیں، لیکن ہم دنیا داری کے لیے عبادات کر رہے ہوتے ہیں، دکھلاوے کی عبادات کر رہے ہوتے ہیں، ریاکاری کر رہے ہوتے ہیں، دنیا کی ستائش حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا کا مال حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں عزت اور مرتبہ چاہتے ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بکریوں کے ریوڑ میں 2 بھوکے بیڑیوں کو چھوڑ دیا جائے تو وہ بھوکے بیڑیے اس ریوڑ کو، ان جانوروں کو اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا کسی مسلمان کے دین کو اس کی یہ حرص نقصان پہنچاتی ہے کہ وہ مال اکٹھا کر لے اور دنیا میں مرتبہ حاصل کر لے۔ پھر ہماری توجہ نہیں ہوتی، انہماک نہیں ہوتا پوری طرح عبادات کی طرف، ہم پوری طرح خشوع و خضوع کے ساتھ عبادات نہیں کرتے، اس لیے ہمیں نتائج بھی نہیں ملتے۔ ہمارا دل کسی اور طرف ہوتا ہے اور زبان پہ کلمات کچھ اور ہوتے ہیں۔ پھر کبھی ہماری صحبت ہمیں متاثر کرتی ہے کہ جس طرح کے لوگوں میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا اسی رنگ میں ہم رنگے جا رہے ہوں گے۔ پھر اپنے دل کی خبر لینے کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارا دل زندہ ہے یا ہمارا دل مردہ ہو چکا، کہ یاد رکھیے کہ اللہ کے ذکر میں ڈوبے رہنے والے دل کی مثال زندہ کی ہے، اور جو اللہ کے ذکر سے عاری ہے
اس کی مثال مردہ دل کی ہے۔ تو اپنے دل کی بھی خبر لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متفق علیہ حدیث ہے کہ جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہو گیا، اور جب وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا، اور وہ ہے دل۔ تو اپنے دل کی خبر لیجئے، دل بھی اگر مائل ہوگا عبادات کی طرف سے تو پھر ضرور نتائج بھی ملیں گے۔ اور پھر ہمارا ایک ناقص تصور ہے عبادات کے حوالے سے، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، زکوٰۃ ادا کر دینا یا حج کی ادائیگی ہی عبادت ہے۔ نہیں، اللہ کا ہر حکم ماننا ہی اس کی عبادت ہے۔ اس کی عبادت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم جھوٹ سے بھی بچیں، وہ ہم سے تقاضا کرتی ہے ہم بددیانتی سے بھی بچیں، وعدہ خلافی سے بھی بچیں، کم تولنے سے بھی بچیں۔ جب ہم ان باتوں سے بھی بچیں گے تو پھر یقیناً ہماری عبادات ہمیں وہ اثر دکھائیں گی جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔